فرقہ اہل حدیث کی طرف سے ہم لوگوں پر یعنی احناف پر، خصوصاً احناف پر جو ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا اور حدیثوں کا انکار کرنے والا، اس قسم کے جب فتوے لگائے جانے لگے تو لا محالہ ہمیں بھی جو ہے اپنی دفاعی پوزیشن اور فرقہ اہل حدیث کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ ان کی علمی پوزیشن کیا ہے، ہم نے یہ لائیو سٹریم شروع کی ہے۔ کوئی صاحب سننے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری بات ہمارے لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ فرقہ اہل حدیث کی طرف سے دیے گئے دھوکوں سے بچ جائیں۔ اور ہم آج پھر ایک مرتبہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم یونٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، امت میں اتحاد چاہتے ہیں، اور اختلاف کو جو ہے ہم بالکل سرے سے خارج کرتے ہیں۔ لیکن جب ایسی سچویشن بن جاتی ہے، ایسا نریٹو کریٹ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی دفاعی پوزیشن اور دلیلوں کے ذریعے سے عوام کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہماری علمی حیثیت کیا ہے۔ اسی بات پر جو ہے میں شروع کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں ہمارے اسپیکر اور ایکسپرٹ ڈاکٹر شہاب الوی صاحب کا، کہ وہ جو ہے شروع کریں اس پروگرام کو کہ کرامات یہ جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ جو ثابت کیا جاتا ہے کہانیاں بول کر کے جو یہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند کلمات اپنی طرف سے کچھ کہیں، اور پھر ہم جو ہے پہلا ویڈیو جو ہے وہ لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، کہنا تو یہ ہے کہ جو باتیں جو ہے ہمارے اکابرین نے پیش کی ہیں، وہ ساری باتیں اکثر جو ہے غیر مقلدین علماء نے پیش کیا ہے، اکثر غیر مقلدین علماء نے پیش کیا ہے، لیکن ہمیشہ ان کی عادت شریفہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ چڑھائی کرتے ہیں، ہمارے اوپر اور تکفیری فتویٰ ڈالتے ہیں، لیکن ان کے یہاں کیا ہے، دوہرا رویہ ہے۔ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ جو ہے یعنی اعتراض کا جو ہے طریقہ، تکفیر کا طریقہ، کفر و شرک کا طریقہ، یعنی اس طرح کے جو ہے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جب اپن کے اکابرین کی بات آتی ہے تو ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں، ان کے حوالے جات کو چھپا جاتے ہیں، اور اگر جو ہے ہم ان کے سامنے لے کر آتے ہیں تو جس طرح کا نظریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اکابرین کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ باقی ویڈیو چلائی جائے تو انشاءاللہ تسر ہوگا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو پہلا ویڈیو لے لیتے ہیں۔ جی اجازت۔ عمران بھائی، اگر ذرہ برابر رسول اللہ سے محبت ہے اور ذرہ برابر اس کو ختم نبوت کے لیے غیرت ہے، واللہ تمہاری فضائل اعمال رسول اللہ کی نبوت ہے ختم نبوت سے زیادہ اہم نہیں ہے کہ تم فضائل اعمال کا ایک واقعہ صحیح ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالو اور یہ کہو کہ نہیں اللہ سے کلام ہو سکتا ہے ڈائریکٹ، اور رسول اللہ کی حدیث کی کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ تھوڑا بھی اگر رسول اللہ سے محبت ہے، تھوڑا بھی اگر ختم نبوت کی ایمان کی غیرت ہے، واللہ ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کے اسٹریم پہ بولو، ہم آپ کا استقبال کریں گے کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہاں بولو۔ اور اگر نہیں بول سکتے تو تمام دیوبندی دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس واقعے میں جو بات کہی گئی ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح ثابت کر کے دکھائیں، چاہے اس کی وجہ سے رسول اللہ کے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ رہا ہو۔ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام آپ دیکھیں نا اس واقعے کے اندر، صرف بات یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کس کے مقابلے میں دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ کہ محدث عبد الرزاق رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں اس کی، کیوں؟ کیونکہ میرا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، مطلب مجھے رسول اللہ کی ضرورت نہیں۔ اور صوفیہ کیا یہ بات ملتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا علم لدنی، کہ ہمارا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم آتا ہے ہمارے پاس، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صوفیہ کے ہاں، ان کے ہاں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ جو ہم ہوتے ہیں نا، دوسرے لوگ محتاج ہوتے ہیں شریعت کے حدیثوں کے، ہمارے پاس جو سورس ہے وہ علم لدنی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جو قرآن کی آیت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ علم لدنی ہے ہمارے پاس، کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث رسول کا استخفاف ہے۔ یہاں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، وہ دین کے معتبر مستند سورس رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا علم پیش کر رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رسول اللہ کا محتاج نہیں ہوں، میں رسول اللہ سے غنی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ شاہب الوی بھائی، دیوبندی کے دل میں یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مخلوق العقل اور مجذوب الحال سرفراز فیضی صاحب جو ہے
चीख चीख करके खत्म नबूवत पर डाका डालने वाला और हदीसों का इनकार करने वाला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करने वाला, और पता नहीं क्या क्या बातें जो है हमारे बारे में, खुसूसन हनफी उलमा के बारे में फतवे जो दाग रहे हैं, AK-47 से धड़ाधड़ फतवे दिए जा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है कि जैसा कि अभी आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि अक्सर ये देखा गया है कि ये बातें जो ये गैर मुहक्किक उलमा जो करते हैं, अक्सर ये इनके बड़े जो अहले हदीस उलमा जो पहले गुजरे हैं और गुजर चुके हैं, जो बड़े उलमा हैं, अक्सर ये उनकी किताबों में उनके घर से ही जो है ये वाकयात मिल जाते हैं, उनकी किताबों में लिखे हुए, या उनकी जो है अगर रिकॉर्डिंग्स वगैरह कहीं होती हैं तो उसमें मिल जाते हैं, किताबों में मिल जाते हैं, कोई कोई रिसाले वगैरह अगर उन्होंने लिखा है तो उसमें मिल जाते हैं, या वो कहीं पर इसका जिक्र कर चुके होते हैं। लेकिन ये फिरका अहले हदीस के ये गैर स्पेशली गैर मुहक्किक उलमा जो है ये अपने घर की खबर नहीं लेते। मुझे ये लगता है कि इस तरह की बातें जो हैं अगर तलाश करेंगे तो इनके घर से फिर निकल आएगी। तो मैं चाहता था कि आप इस पर कुछ तबसरा करें और लोगों को बताएं कि क्या इस तरह का कोई वाकया फिरका अहले हदीस के पिछले उलमा के दरमियान में उनकी किताबों में, रिसालों में या कहीं पर कुछ इस तरह की कोई बात मिलती है, फिर हम उससे आगे का इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। नहीं, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं नाज़रीन के सामने वजाहत कर दूं, ये जो फज़ाइल आमाल में वाक़या आया है, हकीकत में ये गैर मुक़ल्लिदीन यानी अहले हदीस उलमा की देन है, जिनकी बुनियाद पर फज़ाइल आमाल में वाक़या आया है। क्योंकि ये वाक़या सप्लाई करने वाले, फैलाने वाले और इसको प्रमोट करने वाले खुद गैर मुक़ल्लिदीन उलमा है, और इसी बुनियाद पर ये वाक़या जो है फज़ाइल आमाल में आया। मैं उसका बैकग्राउंड बताऊंगा। इनके एक बहुत बड़े आलिम हैं, जुल्फ़िकार नकवी भोपाली साहब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इनके, मैं इंशाल्लाह आगे बयान करूंगा। जुल्फ़िकार नकवी भोपाली साहब ने किताब लिखी है महासिनुल मुहसिनीन फी हिकायाति सालिहीन, उसमें जो है ये वाक़या इन्होंने बयान किया। अभी मैं एक तमहीदी बात जो है, अभी मैं बात की तरफ नहीं जाता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहले हदीस के यहाँ शायद ये समझा जाता है अगर किसी पर जो है क्या नाम है चोरी है, डाका जनी है, जिनाकारी है, इसको गुनाह समझते हैं। लेकिन सामने वाले पर कितनी बड़ी तोहमत लगा दें, ये इसको जो है तौहीद समझते हैं और इसको हक की दावत समझते हैं। सामने वाले पर जो चाहे आया इल्जाम लगा दिया, जो चाहे, और ये नहीं सोचते कि अल्लाह के सामने खड़ा होना और इन सब चीजों का जवाबदेह होना है। किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है, एक आदमी 3 थप्पड़ मार रहा है तो उसको जवाबदेह होना है। इनके यहाँ क्या है कि तो यह है कि हमारे साथ तो बहुत ज्यादा जो है गलत रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन जब हम इनके उलमा के हवाले जात देते हैं तो उनके जो है हवाले जात को छुपा जाते हैं या सरफे नजर कर जाते हैं, उनके साथ वो रवैया नहीं अपनाते। उनके साथ क्या है, वो रवैया कतई नहीं अपनाते, ये इनका मामला होता है। अब फैजी साहब को ये चाहिए कि क्या खत्म नबूवत जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतनी सस्ती चीज है कि इतनी आसानी से डाका पड़ जाए, कसस और वाक़यात से डाका डलवा दिया जाए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, उमूमन क्या रहता है, मैं जब पढ़ता था एक मरतबा जो है डिपार्टमेंट में किताब आई तो मैंने देखा कि जो है उसमें जो है यानी जो राफ़ज़ी हज़रात, शिया हज़रात, उनकी तरफ से किताब थी। मैंने पहली हेडिंग देखी, बुखारी मुस्लिम से जो है नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ बुखारी मुस्लिम। जब मैंने देखा उसमें खड़े होकर पेशाब करने भी जो है नौज़ुबिल्लाह जो हदीस जो है बुखारी मौजूद है उसको भी गुस्ताखी में शामिल कर दिया। बड़ी बड़ी चीज है। और जो राय होता है उसको क्या है पहाड़ बनाकर लोग पेश कर देते हैं जब आदमी एतराज करता है। फैजी साहब जो है ना, सरफराज फैजी साहब, इबारत पढ़ने के बजाय अब उसमें जो है ना सारी चीजें जो है अपनी तरफ से दाखिल करके फिर एक कहानी बनाई, फिर तकफीर का ये मामला चलाया और खत्म नबूवत का डाका डलवाया। जब इंशाअल्लाह मैं रिवायत पढ़ूंगा, ये जो कहते हैं ना मुहद्दिस रज़्ज़ाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं, वो कह रहा है मुझे जरूरत नहीं इसकी। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता। अब ये जुमला जो है मैं वाकया पढ़ूंगा इंशाल्लाह जो है अब देखेंगे उसमें मौजूद नहीं। अब ये जो वाकया जो जुमला जोड़ा गया यही तो खतरनाक है, ये तुमने अपनी तरफ से गढ़ा है, वरना बात बनती नहीं थी। तो यकीन जानिए ये सामने वाला, जब मैं कहा ना कि जैसे मिसाल दे रहा हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
انتقال کے وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ایک جملہ فرمایا تھا، میرے لیے کتاب اللہ کافی، یا ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اب یہ تو جملہ موجود ہے، حق اور سچ ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو منکرین حدیث ہیں وہ اس جملے کو لے کر اپنی ساری بنیاد کھڑی کرتے ہیں تو وہ حدیث حجت نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے۔ اب ساری جو بنیادیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے کھڑی کی جاتی ہیں، اس بنیاد پر آدمی جو اعتراض کرتا ہے۔ کیونکہ میں تھوڑا سا تمہیدی بات کر کے پھر انشاءاللہ چلوں گا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات میں بتاؤں، دیکھیے میں اتنا جانتا ہوں کہ آج کے زمانے میں فحاشی ہو، عریانی ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، بہت زیادہ جو ہے یعنی پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے، سیریل ہے، میڈیا ہے، فلم وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی بچہ یا بڑا دیکھتا ہے، وہاں سے آئیڈیاز لیتا ہے، وہاں سے کیا ہے آئیڈیاز لیتا ہے، اور آئیڈیاز لے کر پھر اپلائی کرتا ہے، چوری ڈاکہ دنی کرتا ہے، وہ نہیں سب چیز لیتا ہے۔ پھر اسی طرح کا معاملہ ہے جو چوری ڈاکہ دنی کرتا ہے، وہ یہ سب چیز لیتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ، یہ آواز ایک بیک گراؤنڈ میں کسی کی آواز چل رہی ہے، اگر کسی کا گزارش ہے سب میوٹ پہ ڈالیے، سے گزارش ہے سب میوٹ پہ ڈالیے، صرف شاپ بھائی جو ہے وہ اپنا میوٹ کو آن رکھیے۔ جی تو مسئلہ ہے تو منکرین حدیث جو ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے جتنے آئیڈیاز جو ہے حدیث کے اعتراض کرنے کے سلسلے میں جو چوری کرتے ہیں انہیں یہی دیتے ہیں۔ یہ جو ہے ہماری دشمنی میں بہت سے اصول رابطے گڑھتے ہیں، انہی آئیڈیاز کو چوری کر کے منکر حدیث اپلائی کرتے ہیں۔ اب اکثر دیکھیں گے، لیکن جب منکرین حدیث کی طرف اعتراض ہوتا ہے، میرا یہ تجربہ ہے، تب یہ صحیح جو ہے رخ پر آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ حوالے آپ کو دوں گا، تب یہ صحیح ٹریک پر آتے ہیں جب منکرین حدیث کی طرف سے حدیث پر اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی کہانیاں بناتے ہیں۔ بات کچھ ہے، اب انہوں نے بتائی یہ جملہ جو ہے، بتائیے آپ، میں انشاءاللہ بھی حوالے جات پڑھوں گا، یہ کہہ رہے محدث رزاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے ضرورت نہیں اس کی، کیوں؟ کیونکہ میرا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، مطلب مجھے رسول اللہ کی ضرورت، پوری کہانی چل رہی۔ اب یہی کہانی کی بنیاد، جس کی بنیاد پر انہوں نے پورا اعتراض کیا ہے، دین کے معتبر مستند سو رسول اللہ کے مقابلے اپنا علم پیش کر رہا ہے۔ اب یہ جو چیز انہوں نے پیش کی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی جب تک اپنی طرف سے عبارتیں داخل نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، تب تک وہ اعتراض کو جو ہے اتنا مضبوط بنا نہیں پاتا، اور یہ جملے اپنی داخل ہے، باقاعدہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کی طرف کی جو ہے وہ کیا نام ہے، ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب جو اہل حدیث کے عالم ہیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اور ان کے خاندان نے پورا پروموٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ارشاد الحق اثری صاحب نے اور ایسی لکھوی صاحب نے ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب کے بارے میں کیا فرمایا، ان کی ویڈیو چلا دی جائے، ایسا نہ ہو بعد میں کہے بھائی ہمارا عالم نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کی ویڈیو چلائیے، عمران بھائی ویڈیو چلائیے جو ہے نہیں بلکہ نواب صاحب کی اولاد نے بھی، جب تک ویڈیو، ہاں جی آ گیا، شاہ جہان بیگم نے بھی انہیں کہا کہ آپ اس تفسیر کو مکمل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بھی عجیب بات دیکھیے کہ نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر لکھنے کے لیے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ سمجھیے کہ مولانا ذوالفقار تھے کون؟ یہ مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نواب صاحب کے شاگرد تھے، اور نواب صاحب ایک موقع پر فرماتے ہیں، خود نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو بطور غذا کے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بطور علاج کے ہوتا ہے۔ بھائی وہ ہوتا ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو بطور علاج کے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بطور غذا کے ہوتا ہے۔ ذوالفقار تم تو میرے لیے غذا کا کام بھی دیتے ہو اور دوا کا کام بھی دیتے ہو، اور یہ آخری لمحات میں جب اللہ کے پاس پہنچے ہیں حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت منہ میں دعائی ڈالنے والے یہی مولانا ذوالفقار علی
भोपालवी रहमतुल्लाह अलैह थे। अब सोचिए जो है जुल्फिकार नकवी भोपाली साहब कितने अहम है कि जो है जी मुजद्दिद, कौन मुजद्दिद, नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली साहब कह रहे हैं हमारे लिए ग़िज़ा और दवा काम करते जी हैं। जी तफसीर लिखना शुरू अब की ये थी। इसका नाम तर्जमानुल कुरान बिल लताइफिल कुरान। ये असल में उन्होंने लिखनी शुरू की थी। पहले उन्होंने सूरह मुल्क से लेकर सूरह नास तक आखिरी 2 पारे इस पर मुश्तमिल उन्होंने एक जिल्द लिखी थी। फिर उन्होंने शुरू से उसको शुरू किया और शुरू से लिखते लिखते वो सूरह कहफ तक पहुंचे थे कि अल्लाह ताला ने उनको वापस बुला लिया। उनकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई। यूं 7 जिल्दें इसकी मुकम्मल हुई थी। एक जिल्द 29वें और 30वें पारे की, और बाकी जो 6 जिल्दें हैं वो सूरतुल कहफ तक। तो यूं 7 जिल्दें थीं। इसके बाद वो फौत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद उनके एक शागिर्द थे जो उनके पास ही रहते थे, उनका नाम था जुल्फ़कार अहमद भोपाली। तो बाकी तफसीर जो है ये मुकम्मल की है उन्होंने। उनको दरख्वास्त की थी, नवाब सदीक हसन खान के साहबजादे थे अली हसन खान, उन्होंने उनको ये दरख्वास्त की थी कि आप इसको मुकम्मल कर दें। तो फिर उन्होंने सूरह मरियम से लेकर और फिर 28वें पारे के इख्तिताम तक उन्होंने 8 जिल्दें लिखी। और यूं ये 15 जिल्दों में तफसीर जो है पहली दफा जब छपी थी इब्तदाई तौर पर, तो ये 15 जिल्दों में छपी थी। उसी तफसीर को अब तहजीब करने के बाद ये 11 जिल्दों में आपके पास मौजूद है। और ये हमारे असलाफ की उन तफसीरों में से है जो बर्रे सगीर के बिल्कुल हमारी तारीख के अवाइल के दौर में लिखी गई, जिसको 13वीं सदी या आप 14वीं सदी कह सकते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा के बाद यही वो चीज़ें हैं जो तफसीर की हमारे सामने आती हैं। फिर उसके बाद अल्लामा वहीदुज़्ज़मान की तफसीर वहीदी भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। हमारे जो सैयद अहमद हसन है, उन्होंने सूरह मुल्क से लेकर इन हवालेजात का मकसद ये है कि कोई ये ना कहे कि भाई हमारा आलिम बना दिया। इसलिए मैंने पेश कर दिया कि भाई जुल्फिकार नकवी भोपाली साहब ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। एक बात। दूसरी बात, आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, रोज़ुर रियाहीन जिसके हवाले से मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने नकल किया है, आप वो सोचिए कि हिंदुस्तान में लोग उस किताब को जानते ही नहीं थे। नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली जो इनके यहाँ मुजद्दिद समझे जाते हैं, और आगे मैं हवाले दूंगा बहुत टाइम हवाले कितने अहम है अहले हदीस के यहाँ मुजद्दिद समझे जाते हैं। उन्होंने बाकायदा मिस्र से ये नुस्खे मंगवाए, लोगों को बांटा, और बाकायदा फिर इनके शागिर्द तर्जुमा कर रहे हैं। अब सोचिए नवाब शाहजहां बेगम जो है उस वक्त कितनी ज्यादा पावरफुल थी, कितना पैसा था, कितना फैलाया गया होगा। सोचिए कि उनके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है, मौलाना ज़करिया हम तो नकल कर दिया। लेकिन अपने आलिम पर कभी ये जो है खत्म नबूवत के सिलसिले में डाका डाला और इस तरह किया, इस तरह की बातें जुमले जो है कभी नहीं कहेंगे। मैं ये जो बैकग्राउंड बताया, मैं चाहता था कि 1 मिनट खाली आपका लूं, ताकि हमारे नाज़रीन को ये बात सही से समझ में आ जाए कि जो मौलाना जुल्फिकार साहब की बात जो आपने ये 2 वीडियो चलाए हैं, वो इसके लिए था कि सरफराज फैजी और जो उनकी टीम है ये कल आकर के फिर स्ट्रीम पर चीख चीख करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि इस आदमी से हमारा कोई लेना देना नहीं, बल्कि मुझे इस बात का इतना ज्यादा गुमान है कि वो यकीन की हद तक पहुंचा हुआ है कि कहीं वो ये ना बोल दे कि वो हनफी आलिम था। शाहब अलवी भाई का जी जी, तो बिल्कुल मुझे ये गुमान, मैं गुमान ही कह रहा हूँ इसको, लेकिन इतना बड़ा हुआ है कि यकीन की हद तक पहुंचा हुआ है कि किफायतुल्लाह और सरफराज फैजी जो है वो इस बात को जो है वो हनफियों के खाते में डालने के लिए मौलाना जुल्फिकार साहब को हनफी आलिम न बना दे। तो आपके सामने 2 वीडियोस जो चलाए गए हैं, नाजरीन के लिए मैं खुसूसी तौर पर कह रहा हूँ कि याद रखें कि ये इरशादुल हक असरी साहब की अपनी जुबान से बताया गया वीडियो है, जिसमें उन्होंने जिस आलिम का नाम लिया है वो अहले हदीस, फिरका अहले हदीस का आलिम। जी 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 शाह वली भाई आपकी तरफ। हाँ जी,
آج میرے جوابات کا جو پورا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اہل حدیث، کیونکہ ایسا ہوتا میں جواب دوں یہ کہیں گے بھائی یہ تعویل کرتے ہیں، ان کا اپنا رول ریگولیشن حنفیوں کی سمجھ بوجھ ہے. آج میرا انشاءاللہ سارا جواب جو ہے اہل حدیث کے اصول پر انشاءاللہ، اہل حدیث کے علماء سے ہی سارے جوابات انشاءاللہ. اب میں جب یہ حوالہ دیا ہوں، سب سے پہلے میں حوالہ بیان کر دوں کہ بھائی ان کے ہاں پہلا رول کیا ہے. ابراہیم سیالکوٹی صاحب بہت اہل حدیث کے مشہور عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے واضح البیان. واضح البیان ابراہیم سیالکوٹی صاحب، وہ صفحہ نمبر 449 پر لکھتے ہیں، سو معلوم ہو کہ اہل حدیث جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں سب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر کرتے اور کہتے ہیں. اپنی رائے محض سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ انہوں نے فارمول دے دیا کہ اہل حدیث جو ہے اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا، قرآن حدیث سے جو انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی قرآن حدیث سے جواب دو، ہم انڈائریکٹ وے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث تو صرف قرآن حدیث سے بات کرتا، اپنی رائے سے کچھ کہتا ہی نہیں. تو یہ سمجھ لیجیے انڈائریکٹ وے میں ہم کیا ہے قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں جب ہم اہل حدیث علماء کا حوالے دیں گے. دوسرا حوالہ جو ہے بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. دیکھیے جب رول کوئی آدمی دیتا ہے، کوئی قانون دیتا ہے تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. ان کے ایک بہت مشہور عالم ہیں جنہوں نے فضائل اعمال پر بہت زیادہ اعتراض کیا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرا جو اپنا آئیڈیا ہے کہ فیضی صاحب بچپن سے مجھے لگتا ہے میراج ابانی صاحب، توصیف الرحمان صاحب کی جو ہے ویڈیو دیکھ کر وہ طرز اپنائے ہیں، کیونکہ یہ طرز جو ہے محققین کا نہیں ہوتا، محققین کا یہ طرز نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کیسٹیں ان لوگ سننے کی عادت بچپن سے رہتی تھی اور اس طرح سن کے جوان ہوئے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرتے وہ سب یہ سب کر کے گزر گئے. وہ ایک رول دیتے ہیں، کتاب کا نام کیا علماء دیوبند اہل سنت ہے. کتاب کا نام کیا علماء دیوبند اہل سنت ہے. سید توصیف الرحمان اس کے مترجم ہیں. ایک رول دیتے ہیں صفحہ نمبر 8 پر، کسی گروہ کے عقائد اس گروہ کے علماء اور اکابرین طے کرتے ہیں. کیا رول دیا ہے؟ کسی گروہ کے عقائد اور اکابرین طے کرتے ہیں. عقائد اکابرین طے کرتے ہیں، علماء طے کرتے ہیں. میں نے اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے حوالے جات پیش کروں گا کہ بھئی میں نے کیوں یہ پیش کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ باتیں جو ہے کنہوں نے پھیلائی، کنہوں نے یہ ان کے اکابرین نے نقل کی ہے. یہ آپ نے فارمولا خود بنایا ہے، فارمولا ہمارے لیے برابر، آپ کے لیے برابر، اسی وجہ سے میں حوالے جات ان کے پیش کر رہا ہوں. اچھا میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب، ان کے ایک بہت بڑے مورخ سمجھے جاتے ہیں، مولانا اسحاق بٹی صاحب. انہوں نے جو ہے کتاب لکھی ہے بر صغیر کے اہل حدیث خدام قرآن، یعنی بر صغیر میں جو اہل حدیث خدام قرآن تھے ان کے حالات لکھے ہیں. صفحہ نمبر 173-174 پر سید ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب کا پورا تذکرہ کیا ہے. یعنی یہ اہل حدیث علماء میں سے تھے، ایسا نہ ہو بعد میں کوئی آدمی جو ہے انکار کر دے. اور یہ اتنے اہم تھے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی، ان کی جو تفسیر تھی ترجمان القرآن انہی کے ذریعے سے تکمیل کرائی، جیسا کہ ارشاد العکاسی صاحب اور حماد لکھوی صاحب نے بیان کیا. اب میں آتا ہوں اصل حوالے کی طرف. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے پھیلایا بھی ہے، انہوں نے نقل بھی کیا ہے، اور یہ انہی کا کام ہے جو آج ہم تک یہ واقعہ پہنچا، ہم نے نقل کر دیا. ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے محاسن المحسنین فی حکایات الصالحین. محاسن المحسنین فی حکایات الصالحین. اس کے صفحہ نمبر 544-545 پر یہی واقعہ نقل کیا ہے جس پر فیضی صاحب اتنا سخت فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ختم نبوت پر نعوذ باللہ ڈاکہ ڈالا گیا، حدیث کا دوسرا مصدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہو رہی، پتہ نہیں کیا کیا فتوے ڈالے گئے. اب سوچئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی گروہ کے عقائد جو ہے ان کے اکابرین علماء طے کرتے ہیں، یہ ان کے اکابرین میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ بعین ہی یہی واقعہ نقل کر رہے ہیں. اچھا میں واقعہ پڑھ دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی فضائل اعمال میں پوچھوں، میں انہی کتاب سے پڑھوں گا تاکہ تقابل ہو جائے کہ بھائی فیضی صاحب نے جو ہے کہاں سے جو ہے غلط بیانی کی ہے اور کہاں سے اپنی ریت کی دیوار کھڑی کی ہے جو ہم پر اعتراض کیا. محاسن المحسنین میں حکایت نمبر 26 ابو العباس خضر، اب دیکھیں یہاں پہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا وہی لکھا ہوا سے بعض ابدال نے پوچھا کہ کوئی ایسا ولی بھی ہے جو تم سے بڑھ کر درجے میں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے عبد الرزاق کو دیکھا، ان کے گرد ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، حدیث سن رہی ہے، اور مسجد کے کونے میں ایک جوان اپنے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے بیٹھا ہے.
میں نے اس سے کہا اے جوان تو کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبد الرزاق سے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے میری طرف سر نہ اٹھایا نہ میری کچھ پرواہ کی, لیکن اتنا کہا وہاں, اب دیکھیے حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہے, اتنا خبر دے رہا ہے وہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں, عبد الرزاق سے سنتے ہیں, ان کے عمل کو غلط نہیں کہہ رہا ہے, نہیں کہہ رہا کہ بھئی وہ غلط ہے, وہ حدیث وہ لوگ غلط بیٹھے ہوئے ہیں جو اس نے جملے بولے حدیث کے اس مصدر کا انکار نہیں کیا, وہ ایک خبر دے رہا ہے وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کیا ہے وہ کیا نام ہے عبد الرزاق سے سنتے ہیں, اور یہاں وہ شخص ہے جو رزاق سے سنتا ہے, اتنا جملہ ہے رزاق سے سنتا ہے. آپ کو سوچئے ویڈیو اگر آپ تصور کریں اس نے جو ہے کتنی زیادہ جو ہے غلط بیانی کر کے اس پر اعتراض کیا, اگر وہ سب جملے نہ بولتا تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اعتراض بنتا نہیں. آگے کہتے ہیں نہ کہ اس بندے سے, میں نے کہا جو کچھ تو کہتا اگر یہ سچ ہے تو تو بتا میں کون ہوں. اس نے میری طرف سر اٹھایا اور کہا فراست سچ ہے تو تو خضر ہے. پھر مجھے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء بھی ہیں کہ ان کے علو رتبے کے سبب سے میں ان کو نہیں پہچانتا. اب میں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے ان کے علماء نے کیا ہے اس کو بیان کیا. اب میں اس کی طرف آ جاتا ہوں کہ پھیلایا کس نے, میں اس کی جو پوری کہانی بتا دوں اور کتنی زیادہ اہمیت ہے, یہ بہت زیادہ جاننا ضروری کتنی زیادہ اہمیت ہے. یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ختم نبوت پر ڈاکہ اور ان کے اکابرین کیا کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں جہاں یہ نقل ہوا ہے, سنیے گا. محاسن المحسنین میں ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب مقدمے میں صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں, اور بہت کام کی بات لکھتے ہیں ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب, برادران دینی اخوان دینی کی خدمت بابرکت میں عرض کرتا ہے مخزن علوم. یہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی پورا القاب چل رہا ہے. نواب صدیق حسن کا بھوپالی والے کہہ رہے مخزن علوم معدن فہوم جناب فیض معاب مولع القاب امیر الملک والجہ نواب سید محمد صدیق حسن کا صاحب بہادر نے کتاب روض الریاحین کے پند نسخے یعنی کچھ نسخے جو ہے مصر قاہرہ سے طلب فرمائے, اور ایک نسخہ اس خاکسار کو بھی عنایت فرمایا. یعنی جہاں تو پند مانے 15 بھی آتا ہے, اس خاکسار کو بھی عنایت فرمایا. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, اب یہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی دے رہے ہیں ان کو اور منگوا رہے کہ مصر اور ہندوستان کے علماء کے لیے کتاب حاصل کرنا اس زمانے میں تو بڑا مشکل تھا. دیکھیے وہاں سے آئی یہاں پر نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب بانٹ بھی رہے ہیں, آپ کیا کہنا دیں. اب یہ ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب کہہ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں اس خاکسار کو بھی عنایت فرمایا. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے مضامین و حکایت کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا قصص اولیاء کرام میں اس سے بہتر اور نافع کوئی کتاب نہیں. کیا کہہ رہے ہیں قصص اولیاء کرام میں اس سے بہتر اور نافع کوئی کتاب نہیں, کیونکہ بد و شعور سے یعنی شروع سے حب اولیاء اعظام پیرام و خاطر فاطر جاگیر تھی. اس کتاب کے دیکھنے سے نشہ محبت دوبالا ہو گیا. چاہا کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں لکھوں تاکہ جو لوگ زبان عربی سے واقف نہیں ہیں وہ بھی اس کے مضامین سے حظ اٹھائیں, اور بجائے قصے کہانی کی کتابوں کے جو کہ ہزارہ چھپ گئی ہیں اس کو پڑھیں. اب آگے بہت کام کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلحائے امت کی محبت حاصل کرے. کہہ رہے ہیں بھائی اس کتاب کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ سے محبت, صلح محبت سے حاصل ہوگی, اور اس کے طریقے سیکھے تاکہ دین و ایمان درست ہو. اس کتاب سے کیا دین و ایمان درست ہو رہا ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ختم نبوت کا جو ڈاکہ پڑ رہا ہے, اور عذاب سے بچیں, جنت نعیم میں عیش و آرام کریں. اب دیکھیے یہ شروع میں, اب دیکھیے کس کا کارنامہ ہے, اہل حدیث علماء کا کارنامہ ہے جو ہم تک واقعہ پہنچا ہے. اچھا میں آگے یہ کہتے ہیں کہ اس کو یعنی جب ترجمہ کر دیا اس کو جناب ممدوح یعنی نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے ملاحظے میں پیش کیا, یعنی ان کے سامنے پیش کیا, اور آپ نے اس کو پسند فرمایا. محاسن المحسنین مقدمہ یعنی صفحہ نمبر 4 اور 5 اور ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب. اچھا میں آپ کے سامنے ایک بات بہت جو ہے اہم جو بیان کر دوں. نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب میری تحقیق میں سچ میں اہل حدیث کیا بہت اہم, یعنی اس بندے کا بہت بڑا کردار ہے اہل حدیث کو پھیلانے میں, کیونکہ نواب شاہجہاں بیگم کے جو ہے شوہر تھے اور دولت کی فراوانی تھی, اور انہوں نے بہت بڑے بڑے علماء کو حائز کیا جنہوں نے کتاب کے تراجم کی, ان کو پیسے ہر طرح سے مدد کرتے. کبھی انشاءاللہ ضرورت پڑی میں حوالے جات بھی دوں گا. ان کے علماء نے خود بیان کیا, میں تو اسے بیان کر رہا ہوں کہ ان کے بڑی اہمیت کے حامل تھے. اسی وجہ سے ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں مولوی محمد سعید بنارسی, احناف کے خلاف انہوں نے پوری زندگی جو ہے کام کیا, کتابیں بہت سی لکھی ہیں. مولانا محمد سعید بنارسی
उनकी किताब है तौसीकुल हक़्क़ुस सदीद, सफा नंबर 125 पर नवाब साहब के बारे में क्या लिखते हैं? नवाब साहब के बारे में लिखते हैं, जनाब फखरुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जिनकी जात ने कश्ती अहले हदीस को थामा हुआ है, कश्ती अहले हदीस को थामा हुआ है, यानी मौलाना नवाब सैयद मोहम्मद सिद्दीक खान साहब बहादुर। अब जिस बताइए कितना, मानी अहले हदीस को जो कश्ती को थामने वाला कौन है? नवाब सिद्दीक हसन खान साहब जी जी। वो मंगवा रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, समझे। अब सोचिए कि जो है कितनी जो है मतलब है कि कितनी बड़ी बात, यानी नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली साहब क्या कश्ती अहले हदीस को थामा हुआ है। अच्छा, नवाब साहब इस किताब का तारुफ करते हैं, नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली साहब महसनुल मोहसिन के बारे में क्या कहते हैं? नवाब साहब अपनी किताब नस्बुल ज़रिया सफा नंबर 77 पर लिखते हैं, नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली साहब नस्बुल ज़रिया पर लिखते हैं, रौज़ुल रियाहीन, इसमें 500 हिकायात हैं, इसका तर्जुमा उर्दू महसनुल मोहसिन तबाह हो चुका है, इसकी मनफाअत अजल व आज़म मनाफे है। यानी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद किताब बता रहे कौन, इनकी मनफाअत अजल व आज़म मनाफे है। अब ये नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली साहब जो अहले हदीस की कश्ती को थामे हुए हैं, ये नकल कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको कह दूं डॉक्टर साहब, नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली साहब ने बहुत खाली एक मिनट लूंगा। एक बात मुझे आपकी इस बात से मुझे याद आई कि अभी तमाम सुनने वाले जितने भी फिरका अहले हदीस के लोग होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि शाह बल्ली भाई ने तो नवाब सिद्दीक हसन खान के बारे में बताया खुद उन्हीं की लोगों की किताबों से कि इन्होंने अहले हदीसों की कश्ती को थाम रखा है, लेकिन जो सुनने वाले होंगे वो आज ये सोच रहे होंगे कि भाई आज अहले हदीसों की कश्ती को नवाब सिद्दीक हसन खान ने डुबा दिया। जी, आप शुरू करें, मैं बस बात को जो है आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये बात कही। नहीं, मेरा कहना ये है कि देखिए, आज से बड़ी मजबूत जो इन लोगों की टीम जो आई प्लस से बैठती है, इनसे मजबूत टीम नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली साहब ने तैयार की, किसी को तर्जुमा लगाया, किसी काम की, यहाँ तक हर तरह पैसे दौलत हर तरह उस बंदे ने मदद की। क्या नाम है शहसवानी साहब हैं, वहीदुज्जमा साहब के भाई बदियुज्जमा, ये लोग इनको तो बड़ा मानते हैं, ये सब पूरी टीम थी। क्या उनके अंदर इतनी गैरत नहीं थी, इतना ईमान नहीं था? आज फैजी साहब के अंदर इतना ईमान जाग गया है, ये कह रहे हैं भाई इससे खत्म नबूवत का नौज़ुबिल्लाह डाका पड़ रहा है और हदीस के मस्दर का इनकार हो रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस हो रही, दुनिया भर की बातें जो है। अब बताइए, क्या उस वक्त के उलमा थे? ये तो कह रहे हैं किताब पढ़ने से ईमान बढ़ता है। अब फरावानी करने यानी फैलाने वाले यही लोग हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जो मैंने कहा कि भाई मौलाना ज़करिया हम तो नकल कर दिया। देखिए, एक बात है, एक होता है कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने मान ली किसी हनफी मसले मसाइल पर किताब लिखी, तो उन्होंने अहनाफ के मसले को सामने रखकर तरजीह दी। लेकिन जब एक दाई से कहा जाता है कि दावत के मैदान के लिए किताब लिखे, तो दाई जो होता है, जो भी आलिम होता है, उसके सामने सारे स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, यानी सब होते हैं कि भाई मुझे जो पेश कर रहा हूँ। जब वो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा नहीं, उनसे अहले हदीस उलमा भी पूछने वाले थे, जब वो देखते हैं कि भाई मुझे ये जो दावत की किताब लिखनी है अहले हदीस उलमा के सामने भी, अहले हदीस अवाम भी पढ़े, बरेलवी अवाम भी पढ़े, यानी सबके सामने, तो ये देखते हैं जो मुत्तफिका चीजें हैं कि भाई अहले हदीस के अकाबरीन ने इस किताब को फैलाया, तर्जुमा कराया, इससे ईमान बढ़ता है, उन्होंने नकल कर दिया। आज तो मौलाना ज़करिया हम तो ऐसे बड़ी तोहमत लगा रहे हो। भाई मौक़ी का काम ये होता है कि सारे लोगों को सामने रखकर उन्होंने इस किताब को जो लिखा है, वो ये जानते थे कि भाई ये गैर मुक़ल्लिदीन उलमा क्या है, ये क्या है, ये इतनी ज्यादा काबिल कबूल है कि इन्होंने मंगवाया मिस्र से, हिंदुस्तान में फैलाया, वरना मैं समझता हूँ वो जानते भी ना, वरना मौलाना ज़करिया हवाले देते। अब मैं एक आखिरी बात कह दूं, मैं अक्सर देखता हूँ कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की जो एतराज़ात मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर होते हैं, वो रौज़ुल रियाहीन की हिकायत की बुनियाद पर होते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ कि जो एतराज़ात तुम करते हो, ये तो तुम्हारे घर की बात, तुम्हारे अकाबरीन ने जो है फैलाया, नकल किए, तुम्हारा असल काम है। अगर फतवा दागना है, मेरी हिम्मत तो नहीं मैं इस तरह की बातें करूं, क्योंकि ये जो वाकयात कसर इतनी ताकत नहीं रखते कि नौज़ुबिल्लाह खत्म नबूवत जैसी चीज पर कोई डाका डाल दे। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब मैं कह दूं कि हम इतना जानते हैं कि जिस बर्तन में जो चीज होती वो छलकती। इस शख्स ने यानी फैजी साहब ने जो इतना बड़ा एतराज किया है कि इस वाकये से जो है खत्म नबूवत पर डाका बढ़ रहा है,
حدیث کا جو ہے انکار ہو رہا ہے، فلاں فلاں چیز ہے. تو 1-2% تبلیغیوں میں نعوذ باللہ ایسے پیدا ہونا چاہیے تھے جماعتیوں میں جو پڑھ کر جو ختم نبوت کی منکر ہوتے. ہمیں جی تو الحمدللہ ایسے نظر نہیں آتے، یا جو ہے حدیث کے صحیح ہے. انکار کرنے والے ہوتے ہیں. بھائی جو جی آپ نے اس کا مطلب کیا ہے بھائی، جو چیز ایک آدمی بھائی کسی کتاب کو پڑھنے میں کچھ تو متاثر ہوتے آپ کے جو اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور جو پڑھنے والے بھیا اس میں کوئی ایسا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اعتراض ہے یہ بنایا ہوا ہے. آپ کے اکابرین جو ہے جنہوں نے پھیلایا ان کو بھی پتہ نہیں چلا. وہ تو جو اگر آج ہوتے میں آگے آتا ہوں گا وہ بے ہوش ہو جاتے کہ بھئی یہ کون سی مخلوق ہم نے پیدا کر دی ہے. آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. جی 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 شاہ ولی بھائی، آپ کی بات جی کا یہ جو آپ نے جواب دیا ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا اور میرے پاس میں یہ اتنا لمبا بھرا ہوا کاغذ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے اسٹریم کو یہاں پر بھی ختم کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جو بات بتانی مقصود تھی وہ سامنے آ چکی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کتاب منگوائی، جن لوگوں نے اس حکایت کو ایکچوئل میں نقل کیا ہے، باہر سے کتاب، مصر سے کتاب منگوا کر کے یہاں پر اردو میں اس کا ترجمہ کر کے پھر اس کو جو ہے مختلف لوگوں میں بٹوا کر کے اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کی حمایت میں ان کے جو مجدد ہیں وہ جو ہے اس کی حمایت میں لکھے جا رہے ہیں، اور مجدد بھی ایسے جنہوں نے اہل حدیثوں کی کشتی کو تھاما ہوا ہے، ایسے مجدد، اور پھر جو ہے وہ الزام، اور وہ پھر الزام جو ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈالنا. تو مطلب یہ ایک طرح سے جو ہے یہ شرارت کے علاوہ مجھے اور کوئی بات اس میں نظر نہیں آتی. اور جواب تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن میں آپ کو اتنی جلدی جانے نہیں دوں گا. میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے سوالات کی جو میں آپ سے کرتے جاؤں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اتنے ہی پرمغز اور اتنے ہی جو ہے تحقیقی جوابات آپ کی طرف سے مجھے ملیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے سننے والوں کے لیے بھی اور خود میرے لیے بھی اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی فائدے مند ہوں گے. تو یہ جو نریٹو سرفراز فیضی نے جو بنایا ہے کہ حنفی علماء نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر سنیے، میں تو حدیث سے بری ہو گیا، مجھے تو ڈائریکٹ علم لدنی ملتا ہے، مجھے تو اللہ پاک سکھا رہے ہیں، مجھے تو اللہ کی طرف سے. حالانکہ کتاب میں بھی یہ باتیں نہ تو کہیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے اصل مصدر کی طرف بھی جو ہے مراجعت کرا دی ہے، وہاں پر بھی ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں. تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ اس کی خباثت ہے، اس کی عقل کی گندگی ہے جو زبان سے جو ہے باہر آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے میں چاہتا تھا کہ آپ نے فرقہ اہل حدیث کے بڑے علماء سے اور جو ان کے چوٹی کے علماء جو سمجھے جاتے ہیں وہاں سے تو ہم نے یہ دکھا دیا، آپ نے دکھا دیا کہ یہ واقعہ انہی کی طرف سے آیا ہے اور پھر انہوں نے ہی اس کی تبلیغ اور اشاعت بھی کی ہے. لیکن کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسے محدثین فقہا اسلاف میں سے کوئی ایسے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو کہیں ذکر کیا ہے؟ اگر اس پر آپ کے طرف سے کچھ جواب عنایت ہو جائے تو پھر بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی جو ہے ریفرنس کے طور پر کچھ چیزیں سامنے آ جائیں اسلاف سے. جی ڈاکٹر شابل. جی میں انشاءاللہ جو حوالے تو کچھ ہی دوں گا، حوالے تو اور بھی ہیں لیکن میں کچھ ہی حوالے جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. دیکھیے اس واقعے کو جو ہے نقل کرنے والے سند کے ساتھ جو نقل کیا ہے ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے مشیخۃ البغدادیہ، جن کی وفات جو ہے 576 ہجری میں ہوئی، 576 ہجری میں ہوئی، سند کے ساتھ نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 پر مشیخۃ البغدادیہ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ، پہلا حوالہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے. دوسرا حوالہ رسالہ القشیریہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، رسالہ القشیریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 پر اس کو نقل کیا سند کے ساتھ. تیسرا حوالہ جو ہے مناقب الابرار حسین بن نصر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 552 ہجری میں ہوئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایسی چوتھا حوالہ المختار من مناقب الاخیار ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 440 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایسی پانچواں حوالہ حدائق الاولیاء ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، وفات 804 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 544 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے. ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے اکثر جو ہے
اہل حدیث جو ہے صحت و ذوق میں جو ہے بیان کرتے ہیں بھائی انہوں نے ضعیف کہا صحیح کہا ہے، بہت سے حوالے جات مل جائیں گے، ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی جو ہے چھٹا حوالہ جو ہے مناقب و صلحاء السلف، مناقب و صلحاء السلف سین سے ہے، ابو عمران موسیٰ بن عیسیٰ مازونی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 883 ہجری میں ہوئی ہے، صفحہ نمبر 139 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی شیخ الاسلام جو ہے زکریا بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جو ہے کتاب ہے نتائج الافکار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 میں، جن کی وفات 926 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایسی 8واں حوالہ حسن التنبہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1061 ہجری میں ہوئی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایسی 9واں حوالہ روض الریاحین تو بار بار آ رہا تھا، امام یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 119، وفات 768 ہجری، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 10واں حوالہ دلالت علی فوائد الرسالہ عبد المعطی بن محمود اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 638 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 535 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 11واں حوالہ انس المنقطعین معافی بن اسماعیل موصلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 630 ہجری میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 11 حوالے جات پیش کی جو سلف کے علماء ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب سلف میں جو ہے اس طرح کا کوئی ایمان والا فیضی صاحب کی طرح نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ بھئی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا، حدیث کے مصدر کا انکار، یعنی ختم نبوت کی جو چیزیں انہوں نے پیش کی ہے تارک اللہ سے کلام ہو، اس طرح کی باتیں جو ہے کسی نے پیش نہیں کی ہیں۔ اچھا مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ڈاکٹر صاحب جی بھائی، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں 10ویں 11ویں میں لوگ نقل کرتے چلے آئے، بھائی وہ تو آزاد ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر سارا فرض ہو جاتا ہے کہ بھئی سارے فتوے انہی پہ داغے جائیں، وہ تو سب بری ہو گئے۔ نہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ وہ شخصیت ہے کہ بھئی اگر میری یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھئی اگر ایک تیسری صدی کے آدمی نے کوئی بات نقل کی، چلو وہ تو برت ہو گیا، وہ اسے جمع کر دیا، لیکن چوتھی صدی کا عالم کیا اس کے ذمہ تحقیق نہیں ہے کہ بھئی واقعہ جو ہے شرک کفر پھیل رہا ہے؟ 5ویں صدی 6ٹھی صدی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں اس کے ذمہ تحقیق نہیں ہے کہ مولانا زکریا ہم سے نقل کر دیا، ان کے ذمہ سارے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات جو ہے سمجھ سے بالا تر، یا تو ایک کیٹیگری میں سب کو کھڑا کرو، بھائی جو پہلا نقل کیا ان کو چھوڑ دو، آپ کے بھائی اس نے تو استحاب کر لیا، لیکن جو بات کی ہے ان کے ذمہ تو تحقیق ہے کہ بھئی یہ شرک کفر ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے تو ان کی جو رول سمجھ میں نہیں آیا۔ جی آپ جب یہ حوالے پڑھتے جا رہے تھے نا تو میں نے سوچا 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، 5 6 7، میں بولا لگتا 10 مکمل کریں گے، پھر 10 پہ بھی آپ نے رکے، 11واں حوالہ بھی آپ نے پیش کیا۔ ماشاءاللہ بڑا میرے دل کو شرح صدر ہوا کہ اسلاف میں جو ہے اس واقعے کو جو ہے اس کی ایکچوئل حیثیت کے ساتھ بھی، یعنی قصص و حکایت کی ایکچوئل جو اس کی حیثیت تھی اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور کسی نے بھی نہ سلف میں بھی اور فرقہ اہل حدیث کے ان غیر محقق جوہلا ہی کہہ لیں ان کے علاوہ کسی نے بھی اس سے ختم نبوت پر جو ہے ڈاکہ ڈالنے والا فتویٰ اور حدیثوں کے انکار کا فتویٰ کسی نے بھی نہیں نکالا۔ تو مجھے ماشاءاللہ بہت شرح صدر ہوا، اور اتنے سارے حوالے جات کے بعد میں ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے جو ویورز ہیں ان کو بھی جو ہے تسلی ہوئی ہوگی